أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تذکرہ چل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، سورہ آل عمران کی شروعات ہی اور اس کی بنیاد ہی اور اس کی شروعات ہی اس بات پر رکھی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب ہونے کا انکار کرنا ہے اور اللہ کے بیٹے نہ ہونے کا انکار کرنا ہے۔ اس کے ضمن میں کئی سارے باتیں آ گئی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو تفصیل کے ساتھ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ابن اللہ ماننے والے بہت ہیں۔ تو عیسائیت کا جو مذہبی ہے اسی بنیاد پر رکھا گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے تو ان کی برات ظاہر کی کہ وہ گود میں بات کرنے لگے، اپنے ماں پر آنے والے الزام کو انہوں نے دور کیا اور خود پر آنے والے الزام کو دور کیا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کی زبانوں پر اللہ نے تالا لگا دیا، اس کی پوری تفصیل آپ کو گزشتہ درس میں آ گئی۔ تو اس کے ضمن میں نے کئی سارے بچوں کی مثال پیش کی قرآن سے اور تاریخ کی کتابوں سے کہ جنہوں نے دودھ پیتے زمانے میں گواہی دی ہے۔ دودھ پیتے زمانے میں عام طور پر بات نہیں کرتے، لیکن انہوں نے گواہی دی۔ تو اس میں سے ایک نام میں بتایا تھا جریش، تو حقیقت میں وہ جریش نہیں ہے، وہ جریج ہے۔ تو حضرت نے میری اصلاح فرمائی، تو نام میں غلط بتایا تھا، تو جریش نہیں ہے، جریج ہے، آخر میں جیم ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ نام جو ہے، وہ جو چرواہے کے بارے میں بتایا تھا نا میں کہ وہ اس بچے کا باپ ہے، وہ بندے کے عبادت گاہ کو گرا دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تھا، تو وہ جو پیدا ہونے والا جو بچہ تھا خود اس نے گواہی دی۔ تو وہ نام کی اصلاح آپ بھی کر لیجئے، میں بھی کر لیا ہوں۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر ایک بات مجھے بھی اور آپ لوگوں کے سب کے لیے، قرآن تو ہر ایک کے لیے ایک چراغ ہے کہ ہر آدمی کے لیے سمجھانے کے لیے۔ یہاں پر جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اے اللہ ربی انا یکون لی ولد، انبیاء اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا پوچھنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ بات میں اور مضبوطی آ جائے، بات میں اور یقین آ جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا، کئی سارے انبیاء کا ذکر کیا، جیسے حضرت موسیٰ نے دیکھنے کا مطالبہ کیا، تو یہ ڈاؤٹ سے نہیں ہوتا ہماری طرح۔ تو اب جن لوگوں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ بھئی بات جو ہے بغیر باپ کے بچہ ہو جائے، یہ بات تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن سے بھی ہے، تو بعض لوگ جن کے عقل ابھی ٹھکانے پر نہیں آئی ہوتی ہے، عقل سلیم جن کے اندر نہیں ہوتی، جن کی عقل پوری دنیا کے تابع ہو گئی ہوتی ہے، وہ ان باتوں کو نہیں مانتی۔ اس لیے میں نے آپ کو گزشتہ بار بھی ایک مثال آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سائنس اور اسلام ہمیشہ ٹکر میں رہتے ہیں، کہ کبھی بھی دیکھیے اسلام سائنس سے آگے چلا جاتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال دیا تھا گزشتہ بار قرآن کی آیت سے کہ اللہ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم انگلیوں کے پروں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو میں نے بتایا کیا ہے، وہ فنگر پرنٹ سے اٹھائیں گے۔ تو فنگر پرنٹس تو ابھی آئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے اس کا کوئی تصور تھا؟ تو ایسے ہی یہاں پر ایک اللہ نے یہ بات پیش کر دی کہ ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب سائنس اس بات کو نہیں مانتی کہ بھئی بچہ پیدا ہونے کا جو ذریعہ ہے
ایک ماں کا بھی مادہ ملنا ہے، باپ کا بھی مادہ ملنا ہے، اور باپ کا ہے نطفہ اور ماں کا ہے ایک پانی، یعنی کہ وہ انڈے کی شکل میں ہوتا ہے. جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے. یہاں تو وہ چیز نہیں پائی جا رہی. تو یہاں پر دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہے حقیقت، ایک ہے قدرت، ایک ہے سنت، ایک ہے قدرت. تو قدرت یہ سبب کے تابع نہیں ہوتی، عادت کے تابع نہیں ہوتی. وہ آگے بھی آ رہی ہے، ایسا اللہ کیوں کرتے ہیں وہ آگے بات آ رہی ہے. تو اب یہاں پر جیسے کہ اللہ نے حضرت اللہ کے نبی، اب یہ کئی ایک بہت لمبے زمانے تک لوگوں میں، سائنس میں بھی یہ بات تھی کہ بھئی بچہ پیدا ہونے کے لیے ذریعہ باپ ہی ہے، ماں کا کوئی دخل نہیں ہے. ماں کا تو صرف رحم ہے کہ بچہ وہاں پلتا ہے، بڑھتا ہے اور پیدا ہو جاتا ہے، ماں کا کوئی دخل نہیں ہے. تو اس کی مثال جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، آج کل تو سب کیمیکل سے کام چلتے ہیں. 10-15-20 سال پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بھئی وہ موز پکانے کے لیے بھٹی میں رکھتے تھے، موز کی بھٹی رکھتے تھے نہیں تو بھئی اس کو لے جا کر اندر رکھ دیتے تھے، سانس بھی نہیں کھلتے، ایسے جگہ رکھ دیتے تو 2-3-4 دن کے بعد وہ کیا ہو جاتا، پک جاتا تھا. اب ایسا کر رہے گا کوئی؟ تو وہ ایک ماں کے رحم کو ایک بھٹی کی طرح سمجھتے تھے لوگ کہ بھئی صرف اس میں بچہ بنتا ہے، بس ماں کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی اس بات کو بتا دیے کہ نہیں، ایک بچہ پیدا ہونے کے لیے باپ کا جتنا دخل ہے کہ ماں کا بھی دخل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو جب بچہ جو پیدا ہوتا ہے، جب باپ کا پانی غالب ہو جاتا ہے تو باپ پیدا ہونے والا بچہ باپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، باپ کے خاندان والوں کی طرف چلا جاتا ہے. اور جب ماں کا پانی غالب ہو جاتا ہے تو اس کے خاندان والوں کی طرف چلا جاتا ہے. بولتے نہیں نانا کے جیسا ہے، ماموں کے جیسا ہے، چچا کے جیسا ہے، تایا کے جیسا ہے. تو اللہ کے نبی تبھی بتا دیا. تو اس میں دونوں کا دخل ہے، بتائے نہیں بتائے؟ تو یہ بات یہاں بتانا چاہ رہے ہیں. اسی لیے یہ ایک چیز ہے، کیا کہتے ہیں اسے، قیافہ شناسی کہتے ہیں. قیافہ شناسی کا مطلب بعض مرتبہ ڈاؤٹ ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ حقیقت میں میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ، یہ حضرت زید جو ہے گورے تھے، ان کے جو بیٹے اسامہ تھے یہ تھوڑا کالے تھے. تو لوگوں میں ڈاؤٹ آنے لگا کہ بھئی یہ ان کے بیٹے ہے کہ نہیں. تو اس وقت ایک جس کے پاس قیافی یہ ایک علم تھا، ان کے پاس ایک ہنر تھا کہ وہ قدموں کے نشان کو اور جسم کی حیت کو دیکھ کر یہ بتاتا تھا کہ بھئی یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کے بیٹی ہے. اس طریقے سے بتانے کا ایک ہنر ہوا کرتا تھا. ہر زمانے میں ہنر ہوتے ہیں. تو وہ ہنر ایک آدمی کے پاس تھا جس کا نام مجزز المدلجی تھا. تو وہ آدمی ایک مرتبہ حضرت زید اور حضرت اسامہ دونوں مل کر جو ہے ایک پلنگ پر سوئے ہوئے ہیں. کیسا سوئے ہوئے ہیں؟ سر سے لے کر ٹخنوں تک شال ڈھکی ہوئی ہے، پر چادر ڈھکی ہوئی ہے، دونوں پیر نظر آ رہے ہیں. تو اب وہ جاتے ہوئے، حالانکہ وہ بڑا ماہر تھا، جیسے کہ آج کل اسپیشلسٹ کو ہم دیکھتے ہیں بھئی وہ ڈاکٹر ہے، وہ بہت بہترین ڈاکٹر ہیں، ارے وہ حکیم بہت بہترین حکیم ہے. تو یہ جو مدلجی جو تھا، اس کے پاس اتنا ہنر تھا کہ وہ صحیح بول دیتا تھا. آج اسی کا نام ہے DNA. ارے ہے کہ نہیں؟ وہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ کس کے نسل سے ہے، کس کے اولاد سے ہے، سب معلوم ہو جاتا. تو یہ بھی پہلے سے ہی ہے. تو وہ بتا دیتا کو دیکھ کر دیکھا، جا رہا تھا، وہ ادھر سے جا رہا. تو جاتے ہوئے کہا یہ جو دونوں پیر والے ہیں یہ دونوں کا رشتہ باپ بیٹے کا ہے، بول دیا. جب اللہ کے نبی کو یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور خوش ہو گئے کہ بھی لوگوں میں جو ڈاؤٹ تھا، لوگوں میں جو شک پیدا ہوا تھا، وہ شک اس سے کیا ہو گیا، دور ہو گیا. کیونکہ اس زمانے میں ان کی بات پر، ایسے بات پر یقین کرتے تھے اور وہ ایک رواج بھی چلتا تھا اور صحیح بھی ہوا کرتا تھا. لیکن حقیقی طور پر شریعت پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں چلتا تھا. تو اس طریقے سے بہت ساری جو چیزیں ہیں یہ سمجھنے میں نہیں آتی، لیکن اللہ اس کو کر کر دکھلاتے ہیں. اچھا، یہ غفلت اور دل کے اندر یہ شک، یہ شبہ، یہ ڈاؤٹ، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. یہ پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ غفلت سب سے بڑی چیز ہے. غفلت کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر غفلت کبھی ہم نے یہ برتا کہ بھئی کسی بچے کو ہر 2 سال کے بعد، ہر 3 سال کے بعد، ہر 5 سال کے بعد کسی بیٹے کو یہ بولنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ تمہارے ابا ہیں، یہ تمہارے امی ہیں، یہ تمہارے چاچا ہیں. بولنا پڑتا ہے کیا؟ ارے بچپن میں سکھا دیتے ہیں، بعد میں اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کے رگ میں، اس کے خون میں یہ بات بس جاتی ہے، رچ جاتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرے چچا ہے، یہ میرے دادا ہے، دادی ہے. کیوں؟
دل اور دماغ سے اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کو مان لیا ہے، اس کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارے اللہ کے بندوں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر ستون کے پیدا کر دیا ہے، اس کو بنا دیا ہے، زمین کو پیدا کر دیا ہے، روزانہ اس سے ٹنوں کے برابر، اربوں خربوں کے برابر اناج نکل رہا ہے۔ کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت سے تو نکل رہا ہے۔ تو یہ چیزوں میں اسی لیے یہ غفلت نہیں آنا بول کو اللہ کے نبی علیہ السلام ہم لوگوں کو صبح شام کی دعائیں سکھائے۔ اصبحنا امسینا، اے اللہ ہم نے صبح کی۔ ارے صبح میں اللہ کو یاد کرو کہ اللہ نے رات کو دن سے، دن کو رات سے بدلا۔ یہ کیا معمولی چیز ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ارے ایک بچہ 9 مہینے پیٹ میں رہ کر پھر بعد میں اس کے پورے اعضاء بن کر آ رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کو نارمل معلوم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ بولتے ہیں ڈیلی ایکٹیویٹیز۔ جب بندہ کوئی نہ کام نئے سے کرنا شروع کرتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اسے بڑا کام دکھتا ہے، لیکن جب عادت بن جاتی ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں نا ایکسپیرینس میکس مین پرفیکٹ۔ تو آدمی کرتے 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 وہ عام چیز ہو جاتی ہے، لیکن نئے آدمی کے لیے وہ نئی چیز ہی رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کے لیے ہی دعائیں دی گئی ہیں۔ اب ہم لوگ ضرورت کو جا کر آتے ہیں، ضرورت سے فارغ ہو کر آتے ہیں، بیت الخلا جا کر آتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ارے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا۔ اذھب عنی الاذی، اذی کا معنی تکلیف دینے والی چیز، وعافانی، اور عافیت دے دی۔ اب ہم لوگ جب جاتے ہیں کیا یہ سوچ سے جاتے ہیں کہ اللہ یہ تکلیف دینے والی چیز اگر رک جاتی تو کیا حال ہوتا؟ یہ معنی اور مطالب کے اوپر اگر غور کرتے تو اللہ کی قدرت سے غفلت پیدا نہیں ہوتی، پیدا ہوتی؟ ارے ہرگز پیدا نہیں ہوتی۔ سو کر اٹھتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اور مرنے کے بعد پھر سے زندگی دے دیا اللہ۔ یہاں پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں موت دے دیا تھا، جیسے مرے ہوئے آدمی کو بازو کیا چل رہا معلوم نہیں ہوتا، سوئے ہوئے آدمی کو بھی بازو کیا چل رہا معلوم نہیں ہوتا، زیادہ آواز آنے سے، حرکت دینے سے جب آدمی اٹھ جاتا ہے، ورنہ سونا بھی ایک موت کی طرح۔ اس لیے دعا میں سکھایا گیا ہے کہ اے اللہ اللہم بسمک اموتو۔ وہاں بولا، ارے بولتے بھئی کیا لے بھئی قبر میں تمہارے پیران چلے گئے، ابھی کیا ہو گیا؟ بولے تو بڈھا بھی غصے میں آیا تھا، اے میں کہاں مرتوں جی، تمہیں مرتے بولتے۔ ہمیں دعا میں سکھایا جا رہا اموتو احیا، اے اللہ مرتا ہوں تیرے نام سے، جیتا ہوں تیرے نام سے، موت کو نہیں بھولنا۔ اللہ تمہیں پھر بھی زندگی دے رہا ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرانے کی وجہ یہی ہے، صبح شام کی دعائیں ہوں، کھانے کی بعد کی دعائیں ہوں، کوئی بھی چیز ہو۔ اب یہ وہی ہے کہ کیا کہا جا رہا، تکلیف دینے والی چیز، جاؤ ہاسپٹل میں جا کر دیکھو، اگر کسی آدمی کو پیشاب بند ہو گیا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ ارے کسی آدمی کو چلو سانس میں تکلیف ہو گئی، کیا حال ہوگا؟ جا کر دیکھو۔ اس لیے یہ تمام چیزوں کو دعائیں رکھی گئی ہیں، غفلت نہیں آنا۔ تو غفلت آنے کی وجہ سے ایسے چیزوں پر یقین پیدا نہیں ہوتا۔ جب یقین پیدا ہو جائے گا تو آدمی کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ارے آسمان دیکھو کیسا کھڑا کیا ہے اللہ نے، زمین کو دیکھو اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے، کوئی چیز ایسی ہے نہیں ہے۔ تو اسی لیے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے پورے کائنات کے لوگوں کو سبق دے دیا، نہیں اللہ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو ہو جا بولتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ تو تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری، تو اس پھونک کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے حمل میں وہ مادہ آ گیا جو ایک مرد کے جانب سے آیا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر عیسائیوں نے ان کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، جو کہ بالکل درست نہیں ہے، وہ بھی آگے بات آ رہی ہے۔ اچھا، اب ان کو ایک خوشخبری دی جا رہی ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، کیا اس بیٹے، آنے والے بیٹے کے صفات کیا ہوں گے، آنے والے بیٹے کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ ان کو کتاب سکھائے گا، کیا قرآن کا علم اللہ دے گا ان کو، آنے والی ہے قرآن، اس سے پہلے ہی ان کو کئی ساری قرآن کی باتیں سکھائے گا۔ یا پھر یہ بھی بات ہو سکتی ہے جب قیامت کے قریب آنے والے ہیں اس وقت ہماری شریعت پر عمل کریں گے، قرآن کے علم کے موافق عمل کریں گے، یہ بھی یہاں پر مطلب ہو سکتا ہے۔ والحکمت والتورات والانجیل، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکمت کی باتیں سکھائیں گے، تورات اور انجیل۔ اچھا، انجیل ان پر نازل ہوئی، تورات کیوں؟ تورات اس لیے سکھائیں گے کہ جب نبی آتے ہیں تو پچھلی شریعت کا پورا علم ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔
آگے آ رہی وہ بات بھی اس کی تفصیل آئے گی. یعنی کہ حضرت موسیٰ کی شریعت ختم، حضرت موسیٰ کے رولز کچھ ختم ہوں گے، کچھ باقی رہیں گے، تو اس کا علم ہونا ضروری ہے. اب اس کے بعد کوئی نیوز پیپر نہیں، کوئی ہسٹری نہیں، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، تو معلوم ہوا ایک نبی کو اللہ کے جانب سے یہ باتیں ملتی ہیں، تو بتا دیا مجھے تورات کا علم بھی دیا جائے گا، انجیل کا بھی علم دیا جائے گا. سمجھ آئی؟ پاسٹ کے چیزوں کو معلوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ بھئی اس میں اور اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے، اور لوگوں کو بتا دے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا تھا، اب ایسا ہے. وہ آگے بات آ رہی ہے، اس میں کیا چینجنس ہوئے وہ تمام چیزیں بتاؤں گا. اب آگے اللہ نے پھر فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، ہم آپ کے بیٹے کو بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجیں گے. خوشخبری دے دیے. کس کو دیے؟ ارے کس کو دیے؟ حضرت مریم علیہ السلام والدہ کو بتا دیے کہ آپ کا جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا، یہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، یہ گہوارے میں بات کرے گا، آپ کی گود میں بات کرے گا، دودھ پینے کے زمانے میں بات کرے گا، اللہ اس کو حکمت دے گا، اللہ اس کو کتاب کا علم سکھائے گا، تورات سکھائے گا، انجیل سکھائے گا. اس لیے سکھائے گا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجے گا. اب بات واضح ہو گئی. اب آگے فرماتے ہیں اور وہ کہے گا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس بڑی بڑی نشانیاں لے کر آیا ہوں. وہ آگے جا کر کہے گا. کن کو بولے گا؟ بنی اسرائیل کو بولے گا. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام جا کر بولیں گے، دعوت دیں گے، میں تمہارے پاس اللہ کے بڑی بڑی کیا نشانیاں؟ معجزات. اسے کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہمارے حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ معجزہ بولتے تھے. اسے ہم لوگ اکثر معجزہ بولتے ہیں، تو حضرت معجزہ بولتے تھے زیر کے ساتھ. مطلب کیا؟ عاجز بنانے والا، اس میں فاعل کے ساتھ. کیا مطلب؟ کیا مجبور کرنے والا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزہ دینے کی وجہ کیا؟ اس کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. ظاہری طور پر نبی کر رہے ہیں، لیکن پیچھے قدرت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. تو اسی لیے عاجز کرنے والا، مجبور کرنے والا، فورس کرنے والا، اس کو کہتے ہیں معجزہ. تو یہ ایسی نشانیاں میں لے کر آؤں گا. کیا کیا نشانیاں ہیں؟ اب دیکھیے، اس کو غور سے سمجھیے. اللہ نے کیا کیا ان کو نشانیاں دیا، کیا کیا ان کو کیا کہتے ہیں معجزات دے کر بھیجا ہے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی شکل بناؤں گا. کسے بنائیں گے؟ پرندے. مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا، پھر وہ پرندہ جاندار بن جائے گا. یہ تو طیر فانفخ فیہ، اور پھر میں اس میں پھونکوں گا. کیا ہو جائے گی؟ فانفخ کا مطلب ہے اس میں پھونک مارنا. تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ جاندار بن جائے گا. اب بتائیے یہاں اللہ تعالیٰ، اچھا آگے دیکھیے، فانفخ فیہ فیکون طیرا، تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ پرندہ بن جائے گا، اڑنے والا پرندہ بن جائے گا. باذن اللہ. ارے کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہاں پر یہ کیوں لے کر آئے؟ یہ آگے بھی دیکھیے. ایک تو یہ ہوگا مٹی سے پرندے بنائیں گے اور وہ اڑنے والا بن جائے گا. وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں کیا کروں گا؟ مادرزاد جو اندھے ہو کر پیدا ہوتے ہیں ان کو میں بینائی دوں گا، دیکھنے والے بناؤں گا. حضرت عیسیٰ ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیں گے تو اندھا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ دیکھنے والا بن جائے گا. والابرص، اور برس کی بیماری، برس کی خطرناک بیماری ہوتی ہے، اس بیماری والوں کو بھی میں کیا کر دوں گا؟ اچھا کر دوں گا. ایک تو یہ ہو گیا. اور آگے فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کروں گا. ارے کس کو زندہ کروں گا؟ مردوں کو زندہ کروں گا. بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر بھی لا کر فل سٹاپ رکھ دیے اللہ کے حکم سے. اب یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت اور قوت دی ہے، یہاں پر مٹی کے ذریعے سے جاندار کو بنائیں گے. کس کے ذریعے سے بنانے کی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو معجزات دیتے ہیں اس زمانے میں جو لیٹسٹ ہوتے ہیں وہ معجزات دیتے ہیں. جیسے قوم عاد، قوم ہود وغیرہ میں وہ کیا کہتے ہیں، پہاڑوں میں تراشنے کا بڑا ہنر تھا. پہاڑوں میں انگلیوں سے تراش کر گھر بنا لیتے تھے بڑے بڑے چٹان میں. ارے سمجھ رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر صالح علیہ السلام کو پیدا کیا، ان سے ایک ایسا معجزہ دیا کہ وہاں سے کہا کہ دیکھو یہاں سے ایک اونٹنی نکلنا. کہاں سے؟ پہاڑ سے. ہم لوگ پہاڑ میں گھر بناتے ہیں اور آپ پہاڑ سے کیا بنانا؟ اونٹنی آنا. اگر ہمیں ایمان لانا بولے تو اونٹنی آنا، اور وہ اونٹنی بھی کیسے رہنا؟ گابھن رہنا، پریگننٹ رہنا، اور وہ آتے ہی بچہ جن دینا. تو اللہ نے وہاں پر ان کے لیے ویسا معجزہ دیا تاکہ ان کے اندر جو تکبر ہے، ان کے اندر جو گھمنڈ ہے، اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے معجزات دیتے ہیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا. فرعون نے جادوگروں کو بلایا, ارے یہ جادوگر ہے حضرت موسیٰ. تو وہ جادوگر آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا دیے, ید بیضا, روشنی دینے والا ہاتھ دے دیے, اور لاٹھی سے وہ سانپ بننے والا, اس طریقے سے معجزہ اللہ تعالیٰ دے دیا ان کو. تو اس زمانے میں جادو کا زور تھا, تو جادو توڑنے کے لیے اللہ نے ان کو وہ ہاتھ دے دیا اور وہ معجزہ دے دیا جس سے جادو کا توڑ ہوتا ہے. ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں شعر, اشعار, لوگوں میں اشعار بولنے کا اور کلام پیش کرنے کا جو ہنر تھا وہ عربوں میں کسی کے پاس نہیں تھا. اشعار سمجھتے ہیں نا, شعر و شاعری بولتے ہیں. تو عربی کے اشعار, قرآن نے ایسا کلام پیش کر دیا کہ بڑے بڑے اشعار بولنے والے اس کلام کو دیکھ کر حیران ہکا بکا ہو جاتے تھے کہ بھئی یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا. کوئی کوشش بھی کیے تو کیا ہو گئے, مجبور ہو گئے کہ نہیں, ایسا کلام ہم نہیں بنا سکتے. تو یہ معجزہ اللہ ایسا دیتے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب, میڈیکل کے سلسلے میں ایسے آگے تھے وہ لوگ کہ کوئی سمجھتے تھے کہ ہمارے برابر کوئی نہیں آ سکتا. تو اللہ نے ایسے معجزات دیے کہ ان کے جو ٹریٹمنٹ ہوا کرتا تھا یا میڈیسن ہوا کرتی تھی یا میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا, وہ سب حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ ہاتھ پھیر رہا ہے تو پیدائشی بچہ دیکھنے والا بن رہا ہے, اور یہ جو برس کی بیماری ہے وہ سیدھی ہو جا رہی ہے. چلو جو بھی ہو کر سکتے ہیں, مرے ہوئے کو زندہ کر سکتے ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ کیا کر رہے ہیں, مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر رہے ہیں. اچھا اب آپ لوگ بولیں گے بھئی ٹیکنالوجی اتنا آگے ہو گئی ہے کہ آنکھیں, اچھا آنکھیں دینے والے اب موجود ہیں, ہاتھ نہیں ہے تو ہاتھ دینے والے ہیں, پیر نہیں تو پیر دینے والے ہیں. تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے, مادرزاد یعنی کہ ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو جاتا ہے اس کی آنکھ سے وہ نہیں دیکھ سکتا. ارے دیکھ سکتا کیا, اس کو دوسروں کی آنکھیں بٹھائیں گے. وہ کون سی آنکھ ہے, اللہ نے دوسرے کی آنکھ میں جو روشنی دیا تھا وہ آنکھ سے وہ دیکھ رہا ہے. ارے آج کل مرنے کے پہلے اگریمنٹ کرا دیتے ہیں, میں مرنے کے بعد میری آنکھوں کو لے لیا جائے, میرے فلاں پارٹس کو لے لیا جائے. تو وہ کس کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, اس کی آنکھ سے, دوسروں کی آنکھ سے, دوسروں کی آنکھ سے, اس کی آنکھ نہیں. تو مادرزاد جو یعنی کہ پیدائشی طور پر جو اندھے پیدا ہوتے ہیں ان کو نہیں دیا جا سکتا, اور جو کمی بیشی ماں کے پیٹ سے آتی ہے وہ پورے طور پر اصلاح نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ بتا دیا گیا. اور مرنے کے بعد زندہ کرنا, ایسی کوئی ٹیکنالوجی آئی کیا, ارے مرے ہوئے کسی کو زندہ کیا کیا کرے ہیں, نہیں کرے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. فانفخ, اچھا یہ ہو گیا. اور پھر آگے ان تمام چیزوں کو بیان کر کر یہ کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ میرے عیسیٰ کے بعد ایک قوم آنے والی ہے, یہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کو خدا بنانے والی ہے, یہ اللہ کا بیٹا بولنے والی ہے. اس لیے کیا بول دیے, اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں, وہ خود نہیں کر رہے. اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو اللہ کے نبی کے معجزے کے پیچھے طاقت کس کی تھی, اللہ کی تھی. تو یہ حضرت عیسیٰ, اسی لیے اس سورت کے شروع میں دیکھیے اللہ نے کیا کیا لکھا ہے. اللہ نے زمین کے اور آسمان کے خزانوں کو اور غیب کی باتوں کو جانتا ہے. حضرت عیسیٰ جانتے کیا, اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں شکلیں بنانے والے ہیں, حضرت عیسیٰ بناتے کیا نہیں. تو اس لیے شروع میں وہ کلام لے کر آ گئے. پہلے اللہ تعالیٰ سورت کی شروع میں وہ تمام چیزوں کو بیان کر دیا جو صفات حضرت عیسیٰ میں نہیں پائے جاتے. تو معلوم ہوا توحید میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی شریک نہیں ہو سکتے, تو حضرت عیسیٰ کہاں سے شریک ہو سکتے ہیں, وہ یہاں بیان کیا. اس لیے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ. تو بعض مفسرین نے بعض کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے. تو لوگوں نے مطالبہ کیا, آپ مردوں کو زندہ کرتے نا, ارے ابھی یہ لڑکا مرا ہے اس کو زندہ کرو بولے. تو زندہ کر دیے. قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا, تو اڑ گیا. اڑ کے وہ اپنی ماں کے پاس چلا گیا. اس کے بعد نہیں ماننے والوں کو 1000 بہانے ہوتے. تو کہا او ہو انہیں اب بیچ مریا کا, تو بول کو شاید زندہ ہو گیا ہے, اب نہیں, پرانے خبر کے پاس جائیں گے, ان کو زندہ کرنا آگا. تو بولے کسے بولتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بولتے ہیں. انہیں اب بیچ مریا بول کو زندہ ہو گیا, اس کی ابھی ہارٹ بیٹ زندہ تھی سکے, تو اس لیے انہیں زندہ ہو گیا. شاید بولنے کا میں بولتا ہوں. تو انہیں کیا کریں, حضرت نوح کے بیٹے سام ہے, حضرت نوح علیہ السلام, کتنا لمبا زمانہ, ان کی قبر کے پاس لے کر گئے حضرت عیسیٰ کو. ارے یہ سام ان کے بیٹے کی قبر ہے, ان کو زندہ کرو. تو حضرت عیسیٰ نے, ارے بھائی اللہ کا کام ہے, وہ حضرت عیسیٰ کا تھوڑی کام ہے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ نے معجزہ دیا تھا, تو کہا کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا. تو سام اڑ گئے,
اور اٹھنے کے وقت میں ان کے کچھ بال سفید تھے. ان کے بال کیا ہو گئے تھے؟ سفید ہو گئے تھے. تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا ارے سام ابن نوح یہ کیا بات ہے؟ یہ بڑھاپی کی جو صفت ہے یہ پہلے نہیں تھی. یہ جو اجلے بال ہو رہے ہیں نا، یہ جو اجلے بال ہونے کی ہے یہ پہلے نہیں تھی، بعد میں آنا شروع ہوئے. سڑنا، خراب ہونا، کیڑا پڑنا، کمزوریاں آنا، گھٹنوں میں درد آنا، یہ چشمہ، آنکھوں کی کمزوری، یہ سب بعد میں شروع ہوئے. شروع میں یہ سب چیزاں نہیں تھے، یہ بعد میں کئی کو آئے. یہ جیسے جیسے اللہ کے زمین میں نافرمانیاں زیادہ ہونے لگے تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو مسلط کر دیا. اس لیے سڑنا نہیں تھا پہلے، خراب ہونا نہیں تھا. اب وہ خراب ہونا شروع کرے تو لوگ فریج کو پیدا کر دیے. اب یہ الگ الگ اسباب کو پیدا کر لیے. تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا بڑھاپا تو تمہارے زمانے میں نہیں تھا، یہ بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو حضرت سام نے کہا کہ دیکھو جب آپ نے مجھے اللہ کے حکم سے اٹھنے کو کہا تو میں یہ سمجھ گیا کہ شاید قیامت آ گئی ہے اور مجھے اٹھایا جا رہا ہے. اس ڈر اور اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بھائی مجھے انفطار بعض صورتیں قرآن میں، یہ صورتیں مجھے بوڑھا کر دیے. صورتیں نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے بال سفید ہو جاتے تھے، 1 2 3 بال سفید ہو جاتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے ایک رات میں، صرف ایک رات میں حضرت سو گئے، امت کے غم میں رات گزار دیے، صبح میں آ کر دیکھے تو داڑھی کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے. تو معلوم ہوا آدمی جب کسی سوچ میں کسی فکر میں لگ جاتا ہے تو اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت سام کا ہو تو انہوں نے یہی کہا، میں سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے تو اس ڈر سے میرے بال کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے. تو اس طریقے سے اللہ کے حکم سے کہنے کی وجہ یہی ہے. اور آگے فرماتے ہیں اب ایک عجیب چیز بیان کی جا رہی، وہ کیا ہے؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو بتانے والا ہوں ان چیزوں کو جو تم کھا کر آتے ہو. اب لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آتے تھے، حضرت عیسیٰ سکین ہو جاتا تھا، اللہ نے طاقت دیا تھا، پیٹ کا سکین کر لیتے تھے، تم یہ کھا کر آئے ہو، تم یہ کھا کر آئے ہو، تم یہ کھا کر آئے ہو بولتے تھے، اور گھر میں یہ رکھ کر آئے ہو بولتے تھے. اب یہ چیزاں دیکھ کر واقعی خدا ہے، واقعی خدا کے بیٹے ہیں. اللہ نے کہا اللہ وہ ہے جو زمین کے اور آسمان کے غیب کے پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے. حضرت عیسیٰ جانتے؟ حضرت عیسیٰ اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے طاقت دیا ہے. تو اس سے توحید میں حضرت عیسیٰ شریک نہیں ہو سکتے، یہ دلیل ہے. اور آگے فرمایا کیا کیا بولتے تھے؟ کھا کر آئے ہوئے چیزاں بولتے تھے، اور گھر میں کیا رکھ کر آئے ہیں؟ خزانہ. اب بولتے نہیں بھائی زکوٰۃ نکالو، بولے تو نہیں ہے، سونا نہیں ہے، سونا نہیں ہے بولتے. تو حضرت عیسیٰ ہے تو بول ڈالتے تھے گھر میں 10 تولے رکھو ہے، نہیں ہے بول رہے تو ایسا حضرت عیسیٰ بول ڈالتے تھے. تو وہ بولتے ہیں تو تمہیں گھر میں کیا رکھو آئے ہیں، گھر میں کیا سیو کر رکھو آئے ہیں، یہ بولتے تھے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اچھا اب آپ لوگ سب سنیں، میں مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں. اب ایک طرح ایک سٹوری دکھیے، کیا دکھیے؟ اب اس کا نتیجہ رزلٹ بیان کیا جا رہا ہے. گویا کہ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں زمانہ کتنا خراب ہو گیا ہے. پچھلے زمانے میں جو فلمز بنتے تھے وہ بننے کے بعد اس فلم کا ایک نتیجہ نکلتا تھا، چاہے فلم ہو، چاہے سیریل ہو، چاہے کوئی ویڈیو ہو، کچھ بھی ہو، اس کا ایک نتیجہ نکلتا تھا کہ بھئی اس فلم کی بنیاد اس پر ہے کہ دیکھو ماں باپ کی خدمت کرنے سے یہ نتیجہ ملتا، نہیں کرنے سے یہ نتیجہ ملتا، اچھی زندگی گزارنے سے یہ. تو ایک میسیج دیا جاتا تھا فلموں کے ذریعے سے. لیکن آج کے جو فلم وغیرہ آ رہے ہیں یا کوئی جو ویڈیوز بن رہے ہیں، اس میں چور کی ایک تو میسیج تو نہیں، نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو جا رہی، دنیا والوں کی زندگیاں برباد ہو جا رہی، اور فلمیں اس لیے بنائی جا رہی ہیں کہ چور کی چوری کو اچھا بتانے کے لیے فلمیں بنائی جا رہی ہے. ارے سمجھ رہے ہیں؟ غداروں کے غداری کو اچھا بنانے کے لیے فلمیں بنائی جا رہی. تو بھی یہاں کہاں میسیج رہے گا؟ میسیج رہے گا کیا اس میں؟ اور ہسٹری کو بدلنے کے لیے فلمیں بنائی جا رہی ہے کہ بھئی تاریخ کو بدلا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو اچھے کام رہتے ہیں اس کو برا بنانے کے لیے فلمیں نکالی جا رہی ہیں. تو بہرحال یہ ایک نتیجہ ہوتا تھا، لیکن آج وہ چیزیں نہیں پائی جا رہی. ہر ایک کے اندر برائی ہے، اور وہ تمام چیزوں میں ہمارے مسلمان لگے ہوئے ہیں. اکثر و بیشتر لوگ عید الفطر کے دن پورے 30 دن کی نیکیاں لے جا کر تھیٹر میں ڈال کے آتے ہیں.
پورے 30 دن کے تراویح لے جا کر، روزے لے جا کر وہاں ڈال کر آتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ آج کل کے پہلے فلم دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ بدلتے تھے، سمجھو کچھ میسج ہوا کرتا، آج فلمیں دیکھ کر لوگ جو ہے شرابی بن رہے ہیں، کبابی بن رہے ہیں، زانی بن رہے ہیں، یہ بن رہے نہیں بن رہے، یہ سب چیزوں میں اس میں پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال تو جو چیز ہوتی ہے اس کے بعد ایک نتیجہ ہوتا ہے، تو اللہ نے یہ تمام چیزوں کو، معجزات کو، حضرت عیسیٰ کے تذکروں کو بیان کر کر نتیجہ بیان کر رہے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں؟ کہ اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس یقین کو دل میں بٹھانے کے لیے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب ہم اس کو چھوڑ ڈال کو بھئی حضرت عیسیٰ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، تو اس کے پیچھے پڑے اور اللہ کی قدرت کو پہچاننے سے پیچھے ہٹ گئے، اللہ کی طاقت کو پہچاننے سے پیچھے پڑ گئے، جو کہ مقصد ہے، اور مقصد کو چھوڑ دی۔ اس لیے کہتے ہیں بعض مرتبہ کچھ کام مقصد کے لیے شروع ہوتے ہیں۔ کوئی کام کس لیے شروع ہوتا؟ مقصد کے لیے، تو کیا ہوتا؟ کام باقی رہ جاتا، مقصد ختم ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہونا۔ تو اللہ کی قدرت کو دل میں بٹھانا ہے کہ بھئی اللہ وہ ہے جو سب کچھ کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں کر دکھلائے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، لیکن ان تمام چیزوں کو ماننے کے لیے دل میں ایمان ہونا ضروری ہے۔ ارے ایمان نہیں ہے تو کہاں سے ایمان یقین کرے گا؟ تو ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں نے بتایا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کا علم بھی دیا تھا، انجیل کا علم بھی دیا تھا، اور یہاں حضرت عیسیٰ یہی بولیں گے کہ میں تمہارے تورات جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اس کی بھی میں تصدیق کروں گا، بین یدی من التورات وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، بتایا نا بعض پیچھے کی جو شریعت ہوتی ہے اس کا علم ہونا ضروری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرما رہے ہیں، دیکھیے وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض چیزیں جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں حرام تھی اب میں اس کو کیا کر رہا ہوں؟ حلال کر رہا ہوں۔ ارے قانون بدلتے نہیں بدلتے، وہ بسا اوقات ایسا رہتا، بسا اوقات ایسا ہو جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں کچھ چیزاں حرام تھے، میں اسے حلال کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہاں نہیں ہے اس کا ذکر۔ وہ کیا کیا تھی؟ اونٹ کا گوشت حرام تھا، حضرت عیسیٰ کے قوم پر حلال ہو گیا، اور اونٹ کا دودھ بھی حرام تھا، جب گوشت حرام تو دودھ بھی حرام، تو اس کا بھی دودھ حلال ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے چربی، حلال جانوروں کی چربی بھی حرام تھی، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ بھی حلال ہے۔ اسی طریقے سے شنیچر کے دن یعنی کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام تھا، اور بعد میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اب تم لوگ شکار کر سکتے ہو۔ تو یہ چیزیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور بعض ان چیزوں کو حلال کرنا ہے جو حرام تھی تمہارے اوپر اس سے پہلے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ تمام نشانیاں، یہ تمام چیزوں کو میں اللہ کے جانب سے لے کر آیا ہوں، میں خود سے نہیں لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو۔ اب اس کے بعد یہ ہے سب سے بڑا نتیجہ، وہ ایک پری میسج سمجھیے، ایک چھوٹا پہلے کا میسج کہ اس سے اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ اب آخر میں فائنل کیا میسج ہے ان تمام چیزوں میں؟ ان اللہ ربی و ربکم، ارے اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میں رب نہیں ہوں اور میں کسی کا خدا نہیں ہوں، اور نہ میں کسی خدا کا بیٹا ہوں، میں بھی ایک بندہ ہوں۔ میرا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان اللہ، اللہ ہی، ربی میرا بھی رب، و ربکم فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، عبادت میں کسی کی شریک نہیں۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی صحیح راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل میں کچھ خرابیاں شروع ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کو قتل کرے، کیوں قتل کرے؟ حضرت عیسیٰ کو کرے کیا؟ حضرت عیسیٰ کے ہم شکل کو کرے، تو قتل کرنے کے لیے تیار کیوں ہو گئے؟ سازشیں کرنے کیوں لگے؟ ان تمام چیزوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اگلے پیر کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔